टैक्स दे रहा है और फिर गवर्नमेंट इसको एक्नॉलेज भी नहीं करेगी कि वो टैक्स पेयर हैं। न्यूमेरिकली अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो 2-1 साल में आप देखेंगे कि वॉल्यूम आपका टैक्स का कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी हैवी टैक्सेशन आप करते हैं 45% से 50% सैलरी की भी, तो लोगों के पास इंसेंटिव नहीं रहता काम करने का। इसका शॉर्टफॉल फिर का जो सबसे बुरा नतीजा होता है वो फर्दर बोरोइंग है, क्योंकि सारी सोच ये है कि ये गाड़ियाँ होंगी, उसमें सिग्नल फ्री होंगे, कोई लोगों को हम समझते हैं कि वो तो कीड़ा मकोड़ा है, तो चले ना, आप साइकिल को नहीं लाहौर में चला सकता, कोई पैदल नहीं चल सकता। जब आप ये डेवलपमेंट का मॉडल ज़हन में रखते हैं तो लामहला आप ये इतनी गाड़ियाँ भी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप खुद तो गाड़ी बना नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ आज हैं जनाब इकरामुल हक साहब, एक मारूफ दानिश्वर, माहिर मैशत, टैक्स के माहिर, जो कि टैक्स लॉयर भी हैं और अक्सर अखबारात में मज़ामीन भी लिखते रहते हैं। इनकी बहुत सी किताबें भी हैं, बहुत आलिम फाजिल आदमी हैं, पाकिस्तान की मईशत पे, टैक्स के निज़ाम पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। इनसे हम आज पूछते हैं कुछ माशी मामलात पे बातें। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज की ख़बर है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, टैक्स इकट्ठा करने का इदारा है, उसको टैक्स हदफ हासिल नहीं हो सका। कोई 610 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, जबकि IMF ने तो हमारा कर्ज़ा मंजूर कर लिया है। तो IMF बड़ा मेहरबान है कि टैक्स हदफ भी पूरा नहीं हुआ, कर्ज़ा भी मंजूर कर लिया। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, IMF जब भी ऐसे हालात में होते हैं तो ये पॉलिटिकल डिसीजन ही होता है, और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अलाइंड है तो वो हमें वेवर भी देते रहेंगे। और एक ही प्रोग्राम हमने पूरा किया इन 24 प्रोग्रामों में से, और उसमें भी आपको याद होगा 18 वेवर्स थे। तो ये तो हमेशा से एक रहा है सिलसिला, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। मगर असल मसला तो ये है कि ये जो FBR का रेवेन्यू बेस है, ये इंपोर्ट के ऊपर इतनी हैवीली डिपेंडेंट है कि अगर आप देखें जैसे ही हमारी इंपोर्ट में कमी होती है तो ये बिल्कुल ही हमारी ग्रोथ जो टैक्स की है वो सिर्फ 10% रह गई है। इस अगर अब महीनों में हम देखें मार्च तक, तो अगले 3 महीने में तो नामुमकिन है कि हम वो 20% की जो ग्रोथ पे हमने इसको सेट किया था टारगेट को, वो हासिल कर सकें। इसका शॉर्टफॉल फिर का जो सबसे बुरा नतीजा होता है वो फर्दर बोरोइंग है, क्योंकि जो बजट में आपने फिगर रखी तो उस वक्त आपने कहा जी कि हमें तकरीबन कोई 8 ट्रिलियन के करीब, तो यानी 8,000 अरब रुपए डेट सर्विसिंग होगी। मगर अब चूँकि ये भी बजट पूरा नहीं होगा तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये डेट सर्विसिंग हमें मज़ीद बढ़ेगी और डेट लेना बढ़ेगा। डेट लेना बढ़ेगा तो डेट सर्विसिंग भी बढ़ जाएगी। और वो फिर उसका जो डेट सर्विसिंग के एक और भी बुरा पहलू होगा कि अब डिस्काउंट रेट भी बढ़ेगा। आगे ही आपको पता है 11 डबल डिजिट में है, जब पूरे रीजन के अंदर वो सारे सिंगल डिजिट में हैं। तो उससे फिर ये कि आपकी ये एक दफ़ा फिर जो फिजिकल स्पेस ना सिर्फ रोड होगी, जो थोड़ी बहुत बेहतर भी हुई थी, यहाँ 5-1%, क्योंकि हमेशा आपको पता है फिजिकल डेफिसिट 5-1% को हेल्दी समझा जाता है, क्योंकि इसलिए कि उससे कैपिटलिज्म में काम चलता है। मगर जैसे ही वो 5 से ऊपर जाती है तो फिर वो समझा जाता है ये प्राइमरी या नहीं टोटल। प्राइमरी तो 2% अगर हम कर भी लें तो उसका तो बड़ा आसान तरीका है जो इन्होंने अब इख्तियार किया है कि वो स्टेट बैंक की सारी इनकम उठा के पहले साल ही के शुरू में बुक कर लेते हैं। अच्छा, तो उससे वो प्राइमरी सरप्लस तो निकल ही आता है। वो भी मैन्यूवर्ड है। एक्चुअल देखा जाए तो उसको मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा था, गोइंग डीपर इनटू प्राइमरी सरप्लस, तो उसमें मैंने फिर बताया कि ये भी सारा मैन्यूवर्ड ही है, इसकी बेस कोई वाकई परफॉर्मेंस पे नहीं है। ये जो ईरान जंग हो रही है इसके असरात भी पड़ेंगे हम? बहुत ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि देखिए हमारा फॉसिल फ्यूल की जो इंपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा है, और उसी पे फिर हम IPPs को हमने वो भी देने हैं, अपना फिक्स चार्जेस भी। अगर हम ना भी मंगवाएं तो आप सोचिए कि डॉलर टर्म में जो कैपेसिटी चार्जेस वो हमसे लेते चले जा रहे हैं। और जो गाड़ियां हमने इतनी पाकिस्तान में इकट्ठी कर ली हैं कि सिग्नल फ्री बनाने का हमें शौक़ है, फुटपाथ कोई ना हो, इंसान कोई चल ना सके, पब्लिक जो डिसेंट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, रैपिड ट्रांसपोर्ट जो है बड़े शहरों की, वो हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि सारी सोच ये है कि ये गाड़ियाँ होंगी, उसमें सिग्नल फ्री होंगे, कोई लोगों को हम समझते हैं कि वो तो कीड़ा मकोड़ा है, तो चले ना, आप साइकिल को नहीं लाहौर में चला सकता, कोई पैदल नहीं चल सकता। जब आप ये डेवलपमेंट का मॉडल ज़हन में रखते हैं
تو لامحالہ آپ یہ اتنی گاڑیاں بھی امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ خود تو گاڑی بنا نہیں سکتے, اور پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر فیول بھی آپ کو چاہیے, اور وہ 19 سے 20 بلین ڈالر کا تو صرف ہم فیول ہی امپورٹ کرتے ہیں, یعنی گیس اور پیٹرول ملا کر یا صرف ایک؟ دونوں ملا کر. دونوں ملا. اب آپ سوچئے کہ اب یہ 1/5 آف ہماری ٹوٹل امپورٹ بن جاتا ہے. اس کے لیے فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس, آپ کے پاس ڈالر تو ہے نہیں, تو لامحالہ آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر بھی پھر لون بڑھے گا, اور اس سے آپ کو اور زیادہ پرابلمز آئیں گی. لیکن حکومت نے بہت اقدامات بھی کہتی ہے کہ ہم نے کیے ہیں ٹیکس لینے کے, خاص طور سے جو سیلریڈ کلاس تو بہت پریشر میں ہے. جی جی. اب میں اگر کنگھی بھی خریدتا ہوں تو 18% سیلز ٹیکس مجھے دینا پڑتا ہے, بیکری کی کوئی آئٹم خریدتا ہوں تو 18%, دالوں پر بھی دینا پڑتا ہے. پھر بھی یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کچھ کہتے ہیں کہ بڑھی نہیں, اور یہ ڈیفیسٹ بھی 610 ارب کا ہو گیا. جی بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس کا سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں تو فارمل اکانومی ہے, یعنی کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ سیلری ہے, سیلری بھی فارمل سیکٹر والے لوگوں کی سیلری پتہ ہے نا, انفارمل والا تو اس کو کیش میں دے رہا ہے, تو فارمل والے پہ آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا. آپ کو پتہ یہ سیلریز تو ہمیں, اب گورنمنٹ سرونٹس کو تو فرق نہیں پڑتا, ان کے تو وہ سیلری پہ ویسے بھی زندہ نہیں ہے, مگر اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے آئی ٹی والے لوگ تھے جن کو معقول سیلریاں ملتی تھی, انہوں نے باہر جا کے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ نومیریکلی اگر آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو 2-1 سال میں آپ دیکھیں گے کہ والیوم آپ کا ٹیکس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا, کیونکہ جب اتنی ہیوی ٹیکسیشن آپ کرتے ہیں 45% سے 50% سیلری کی بھی, تو لوگوں کے پاس انسینٹیو ہی نہیں رہتا کام کرنے کا. وہ پھر یا تو اس کے ساتھ کانٹریکٹ کا ایگریمنٹ کر لے گا, یا وہ کہے گا جی آپ میں دبئی میں مجھے سیلری دے دیں اور انڈر ہینڈ دے. تو یہ بھی ہم ایک برباد کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ہمارے ہاں ہیومن کیپٹل اچھے طریقے سے کام بھی کر رہا تھا, جن کی معقول سیلریز تھی, ان کو بھی ہم پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک غلط انداز ہے. جو آپ نے کہا کہ ای ٹیبلز پہ بھی ہم لے رہے ہیں 18%, اس سے بھی غریب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اور زیادہ ان کی پرچیزنگ پاور ایروڈ ہو رہی ہے. امیر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں نا, ایس یو وی والا بندہ بھی اگر وہ نارمل ہائی آکٹین نہیں ڈلوا رہا, اور ایک موٹر سائیکل والا بھی, دونوں 105 روپے پر لیٹر جو ہے وہ صرف پیٹرولیم ریوی دے رہے ہیں. صوبوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی کہ 18% جو سیل ٹیکس لگتا تو اس کا 50.75% ان کو چلا جاتا, اس کو زیرو کیا, اور سارے کا سارا یہ پیٹرولیم لیوی کو اگر ہم ورک بیک کریں تو یہ بن رہا ہے 38% ٹیکس. اب آپ تو 18% کی ہم بات کر رہے تھے. اس وقت جب تیل کا بحران بھی ہے تو یہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے قیمت کیوں بڑھائی ہے. قیمت تو آپ چلیے جس دن آپ نے 55 بڑھائی تھی اس میں 32 روپے کا ایلیمنٹ تھا جو آپ کو کاسٹ کے لحاظ سے, تو آپ نے اس کے اوپر جو تھا, یعنی کہ اگر ہم وہ مائنس کریں 55 سے, تو پیٹرولیم لیوی آپ نے اس لیے بڑھائی کہ شاید ہم ایف بی آر کی جو ڈیفیسٹ ہے وہ وہاں سے پورا کریں گے. یہ وہ زیادتی ہے جس سے اگر باقی ملکوں نے تو ٹیکسز ریڈیوس کر کے اس کو نارملائز کیا ہے پرائس کو, ہم نے یہ جو حرکت کی ہے کہ 105 روپے پر لیٹر, اور اس کا پھر انسیڈنس دیکھیں نا. آپ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ انسیڈنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جو غریب بچہ جس نے صرف موٹر سائیکل کے اوپر اپنے ورک پلیس پہ جانا ہے روز, اس نے جو وہ 105 روپے پر لیٹر گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, اور پھر گورنمنٹ اس کو اکنالج بھی نہیں کرے گی کہ وہ ٹیکس پیئر ہیں. ان میئرس کو کیوں حکومت کو لینا پڑتا ہے, اور کیا ایسے اقدامات ہیں جو لیے جاتے تو یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ دیکھیں, ایک تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر 3 ٹریلین رکھا ہوا ہے. اب اس وقت کچھ سوال کرتا کہ جو آپ نے ٹیکس کے مراد دے رکھی ہیں وہ آپ نے کیوں واپس نہیں کی. اگر ان 3 ٹریلین میں سے اگر ہم ٹریلین میں سمجھا نہیں, دیکھیں اس وقت 3000 ارب یعنی جی کی ہماری ٹیکس ایگزمپشنس ہیں, وہ ہر ایگزمپشنز استثناء ہیں. ہاں وہ اس ہر سال کمپیوٹ ہوتی ہیں, کیونکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے ان کو مجبور کیا, اور پہلے نہیں بتاتے تھے. وہ اگر آپ اکنامک سروے دیکھیں گے تو اس میں ایک چیپٹر ہوگا جس کا نام ہے ٹیکس ایکسپینڈیچر. وہ اصل میں ہے ٹیکس ایگزمپشن کا جو اکنامیکل امپیکٹ آتا ہے اس کو کوانٹیفائی کیا جاتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ اس زمانے میں لوگوں سے 105 روپے پر لیٹر صرف پیٹرولیم لیوی لے رہے ہیں, اس وقت آپ نے ان مراد یافتہ لوگوں کی جن کی پورے پرکوزٹ ایگزمپٹ ہیں اور ان کو آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا. اور اس میں دیکھیں سب سے بڑے کون ہیں, ججز ہیں, جن کی ایک تو تنخواہیں بڑی اس وقت زیادہ ہیں, اور اس کے بعد وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اپنے جوڈیشل الاؤنس پہ, اپنے ہاؤس رینٹ پہ, اپنے جتنے بھی ان کے الاؤنسز ہیں وہ سارے ایگزمپٹ ہیں. تو یہ پھر شو کرتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں
ایک بہت طاقتور طبقات ہیں اور وہ اس حالات میں ہمیں درس بھی دے رہے ہیں جی جسٹس کا، ایکویلٹی کا، برابری کا، اور اپنی تنخواہیں اور اپنی مراد جو آپ اور میں ہی فنڈ کرتے ہیں، ہمارے ہی ظاہر ٹیکس پیئر سے وہ جاتی ہیں، اس کے اوپر وہ ٹیکس بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت کم پھر ڈسکورس میں ہوتا ہے. اگر آپ مین میڈیا ڈسکورس میں بھی دیکھیں تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ بھائی وہاں سے اگر سمجھیے کہ ہمیں 800 بلین کا مسئلہ تھا تو وہاں 800 بلین کی ایگزمپشن ختم کر کے تو اگلے دن ہی آپ کا کیش فلو صحیح ہو جاتا. تو یہ بھی بہت ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں کہ پھر اصل حقیقت جو ہے وہ بیان نہیں کرتے ہیں کہ اس جگہ جہاں آپ نے ٹیکس ریٹ اتنے ہائی کر دیے ہیں وہاں ٹیکس ایگزمپشنیں دینے کا کیا تک بنتا ہے، اور وہ بھی ناٹ لیس 3 ٹریلین 3,000 ارب روپے کے ٹیکس استثنا ہیں، یعنی مراد دی ہوئی ہیں لوگوں کو. یہ بتائیے کہ جو ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں جو کروڑوں روپے کے باغات بیچتے ہیں، وہ تو انکم ٹیکس ایگزمپشن ہے، ان کو آئین کے تحت صوبائی حکومت لگا سکتی ہے. کیا صوبے ان سے ٹیکس لے رہے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں لے رہے. 97 سے صوبوں کو بھی فورس کیا گیا تھا کہ آپ یہ بھی ظاہر ہے ورلڈ بینک IMF نے کہا تو لا پاس کر دیا، مگر وہاں کوئی ول ہی نہیں. سارے ہی اب چلیے پنجاب تو بہت بڑا ایگریکلچر کا وہاں ہے، اور اگر ہم جنرلی بھی دیکھیں تو اکنامک سروے کے مطابق 25% تو ایز اے ہول ایگری سیکٹر کا آپ کی GDP میں ہے شیئر. تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ وہ 25% ٹیکس بھی وہاں سے لیا جائے، اور ان کا ٹیکس تو 0.2% میں نے لاسٹ کیلکولیٹ کیا تھا کہ وہ 0.2% ٹیکس صرف ہمیں آ رہا ہے ان ایبسینٹی لینڈ لارڈ جس کا آپ نے ذکر کیا. اور یہ میں نہیں اب کہہ رہا، پاشا صاحب کی بھی آپ اسٹڈی دیکھ لیں، ان کی کتاب بھی ابھی آئی ہے ایک ٹیکس کے بارے میں، کہ ان کا بھی خیال ہے کہ یہ کوئی تقریباً ان کے پاس 1200 سے 1500 ارب جو ان کو ڈائریکٹ جاتا ہے، چاہے وہ رینٹ کی شکل میں ہے یا وہ زیادہ تر تو وہ کام نہیں کرتے، اپنی زمینوں کو وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، یا جہاں وہ خود ایک طرح سے پیر بھی ہیں، اور تو وہ پھر لینڈ لیس ٹیلر سے کام کرواتے ہیں اور ان کو کچھ معاوضہ بھی آپ کو پتہ ہے بس اتنا ہی دیتے ہیں کہ وہ زندہ رہے. تو یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ اگر ہم دیکھیں اس وقت جب آپ سیکریفائس مانگ رہے ہیں، ایک عام بندے سے آپ 105 روپے پر لیٹر لے رہے ہیں، وہاں ایک بندے جس کی بلین میں انکم ہے اس کو آپ اس سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس لینے کوئی روادار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آبیانہ بھی دیتے ہیں، مالیانہ بھی دیتے ہیں، زرعی انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں، تو ملا کے کتنے پیسے دے دیتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پوری کیلکولیشن میں نے دیکھی تھی کہ پنجاب اب تقریباً اس وقت دنیا کا 12واں بڑا ملک ہوگا اگر آبادی کے حساب سے 120 ملین جائیں. اس نے ٹوٹل ٹیکس 344 صرف بلین اکٹھا کیا، 344 ارب روپے، اور ان کو وہاں سے مل گیا وفاق سے 4 ٹریلین. تو یاشیاں کریں، جو مرضی پروجیکٹ بنائیں، وہ اپنے امیر لوگوں سے کوئی ٹیکس لینے میں پنجاب انٹرسٹڈ، یہی حال سندھ کا ہے. تو جو انکم کا لیول ہوتا ہے وہ یہ کہنا کہ میں انڈائریکٹ ٹیکسز تو سارے ہی پے کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی ذاتی انکم کے اوپر ٹیکس ہونا ہے، اصل تو ایک وہ معاشرہ بنانا ہوتا ہے نا جہاں پہ جو جتنا زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ دے، یا تو پھر آپ اینگلو سیکسن لا نہ رکھیں، جو آپ نے رکھے ہوئے اس لاگت تقاضا یہی ہے، تو وہ تو بالکل ٹیکس نہیں ادا کر رہے اپنی انکم پہ. ایک بہت بڑا طبقہ تاجروں کا ہے، 30-35 لاکھ شاپ کیپرز ہیں، وہ کتنا ٹیکس کا ان کا کنٹریبیوشن؟ جی دیکھیے ہول سیل اور ریٹیل جو جہاں پہ تاجروں کا اصل قبضہ ہے وہ ان کا ٹیکس میں بھی حال 2-3% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ یعنی ٹوٹل جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا 2-3% صرف ٹریڈرز دیتے ہیں. جی ہاں، اور ان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ریٹیل کا اور آپ ہول سیل کا ٹوٹل اپنی GDP میں موازنہ کریں تو 37% ہے ان کا. تو یہ پھر سارا بوجھ جا کر یا سیلڈ پرسن پہ یا کارپوریٹ پہ آپ نے تقریباً 65% ٹیکس کارپوریٹ سے آپ اکٹھا کر رہے ہیں. تو اسی لیے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی پھر رینٹ سیکنگ کرتے ہیں، ایسی انڈسٹری لگاتے ہیں جہاں وہ زیادہ رینٹ سیکنگ کریں. کیونکہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسی اب انڈسٹری رہ گئی جو 3 پورے جو ہے وہ شفٹ چلاتی ہو. ایسی ہوتی تھی انڈسٹری 60s میں ہمارے پاس، مگر آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ان کو بھی بنگلہ دیش میں دیکھے، وہ جو خواتین ایکسپورٹ کر رہی ہیں ٹیکسٹائل کی، اگرچہ وہ بھی ایک بحث ہے کہ ان کو ان کا صحیح معاوضہ ملتا، مگر وہ 3 شفٹ چلاتی ہیں، اور اس لیے ان کی پارٹیسپیشن دیکھیے ویمن جو وہاں ورک فورس میں پارٹیسپیشن ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے، اور وہ جینون ایسی انڈسٹریز میں کام کر رہی ہے جہاں ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اور جہاں ایکسپورٹ ہوتی ہے. صرف بنگلہ دیش کے پولیٹیکل حالات ہم سے بھی خراب ہوئے پچھلے دنوں، آپ نے دیکھا، پھر بھی آپ حیران کن فیکٹ دیکھیے کہ ان کی جو صرف ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں گارمنٹس لے رہا ہوں، ان کی گارمنٹس کی پھر بھی 40 بلین
से थोड़ी ज़्यादा ही एक्सपोर्ट रही। 40 अरब डॉलर जी, और हमारी टोटल एक्सपोर्ट इतनी नहीं है। 32 अरब डॉलर शायद है, और वो 40 अरब डॉलर सिर्फ गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है। गारमेंट्स की एक्सपोर्ट है। तो अब इसका इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये है कि हम कर्ज पे ज़्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारा तो एक ही मॉडल है कि कर्जा लो, क्योंकि अगर आप इस वक्त देखें, ये मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ कि डिफेंस और डेट सर्विसिंग अगर दो एक्सपेंडिचर लें तो वफाक के पास तो इसके बाद कोई पैसा ही नहीं बचता है, बल्कि लास्ट ईयर तो इसमें भी शॉर्टफॉल थी 180 बिलियन रुपए की, वो भी बोरो किया। तो बाकी जितने भी आप खर्चे समझिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पे किए जा रहे हैं, वो तो डे टू डे एक्सपेंस ही फेडरल गवर्नमेंट का बोरोड मनी से है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। जी बिल्कुल। तो इस निज़ाम को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल जो इश्यूज है, माफ़ कीजिएगा, मैं कहना चाहूँगा कि ज़िम्मेदार अपने पे टैक्स नहीं लगने देते, जी जी, ताजिरों पे लगाओ तो वो हड़ताल कर देते हैं, तो इसका हल क्या है? देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो एलिटिस्ट इकोनॉमी के स्ट्रक्चर का है, और ये आपको पता ही है कि वो इशरत साहब ने भी किताब लिखी अनगवर्नेबल, फिर उन्होंने बताया कि जी हमारे इर्द गिर्द ईस्ट के ममालिक तरक्की कर गए तो हम क्यों ना कर सके। तो जो ऐसे भी हमारे कंजर्वेटिव किस्म के भी इकोनॉमिस्ट हैं, पाशा साहब, और ये जो बहुत रेवोल्यूशनरी बात नहीं भी करते, वो भी इसी बात का रोनर होते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर ही इतना ख़राब है कि इसमें कम से कम उतनी ग्रोथ ही हम कर लेती जितने ईस्ट एशिया ने की है, या साउथ वेस्ट में भी उन्होंने की है। तो इसमें तो यही होगा कि जब तक ये ऊपर वाली हम मराद ख़त्म नहीं करेंगे और इस स्ट्रक्चर को, अब देखिए ना GOR के अंदर जो घर हैं 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के, ये तो अब इतनी इसकी एक मार्केट वैल्यू है अगर इसको लीज़ किया जाए। अब आप न्यूयॉर्क या जितने बड़े शहरों में जाएंगे, स्टेट अपनी लैंड को लीज़ करती हैं और पैसा कमाती है। यहाँ हमने उनको रखा हुआ है कि वहाँ अंदर मरात याफ्ता लोग रहें। तो GOR यहाँ से जहाँ हम अब बैठे, जेल रोड की आप इकॉनमी देखें, फिर नहर के साथ वाली इकॉनमी, फिर वो माल पे आ जाता है। तो ये शो करता है कि ये आइलैंड खुद शो करता है कि हम इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते, और हम इसको जो हमारा सबसे प्राइम लैंड खुद, उसको हमने दिया हुआ है चंद, वहाँ कितने चंद 100 लोग ही रहते होंगे, उनके एक तसल्ली के लिए कि हमारी अभी भी ये पावर है कि जब आप GOR में दाखिल हों तो एक गेट हो, और जब आप उसके अंदर आएँ तो आप देखें कॉलोनियल मास्टर तो खैर शायद खुद भी ऐसे रहते थे कि नहीं, मुझे पता नहीं, मगर हम तो अभी भी 6-6 एकड़ों के घर में रहे, और जितना बड़ा घर होगा और उस हिसाब से चीफ सेक्रेटरी साहब का मर्तबा होगा फिर उसके नीचे। तो ये है वो सारा मसला कि जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, ये तो इकॉनमी चाहे जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर लें, अगर हम अपना ग्रोथ रेट जब 6-7% भी था, आपको पता ही है कि बांग्लादेश के एक बड़ा बनने की वजह ये थी कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ख़राब थी। तो ग्रोथ खाली कर लेना तो कोई मसला नहीं है, वो शायद हम भी इवन इंटरेस्ट बेस्ड पैसा लगाकर इंपोर्ट करके एक साल में 6% ग्रोथ दिखा दें, मगर उससे ग्रोथ का क्या फ़ायदा होगा जब वो ना लास्टिंग है और ना ही इक्विटेबल है। ये जो अब काम हो रहा है ये सस्टेनेबल है? जी बिल्कुल भी नहीं सस्टेनेबल। ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला था। इस दफ़ा जब औरंगज़ेब साहब को ये लेकर आए तो आते ही हर जो फिनेंस मिनिस्टर है वो कहता है जी ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। अब वो कहेंगे जी हम तो कर्ज निकल सकते थे, मगर वो यही हुआ जी, जंग लग गई। तो जब आपके पास कोई लास्टिंग मॉडल ही नहीं है ग्रोथ का और उसको सस्टेन करने का, आप बाहर इकॉनमी में शॉक्स को सस्टेन करने की भी अहलियत रखी जाती है। और यहाँ आप देख लीजिए कि हमारे रिज़र्व भी ऑयल के हमारे पास इतने नहीं होते। बाकी मुल्कों में अभी जो EU रिलीज़ कर रहा है उनके पास 6 महीने के होते हैं। इवन आप देख लीजिए इंडिया ने ईरान से और रूस से तेल ले लेकर इन हालात में वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का। और हम ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हम डिप्लोमेटिक इस सारी जो सेटलमेंट है उसमें एलची का किरदार अदा कर रहे हैं, तो हमारी बड़ी कोई इकोनॉमिक पावर है। भाई आप कोई डिप्लोमेसी विदाउट इकोनॉमिक पावर क्या मानी रखती है? कोई मानी नहीं रखती। आपके ख्याल में ताजिरों से टैक्स लिया जा सकता है? देखिए टैक्स एक दफ़ा हमारी जब इमरान खान साहब थे तो उन्होंने मेरे साथ हफीज़ शेख साहब ने 1.5 घंटा मीटिंग की, जिसको फिर उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया अपनी साइट पर। मैंने ने सारी जो थी इनकी बड़ी बॉडीज़ उनसे पहले बात की। उन्होंने कहा जी अगर आप हमें इनकम के ऊपर 10% फ्लैट रेट लगाएं तो हम खुद ही आपको इतने ट्रिलियन इकट्ठे करके दे देंगे, आपको ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारी कौन सी कैटेगरी के। लेकिन ये जो स्टाइल है कि आकर FBR के लोग हमें तंग करते हैं, अब प्रोविंशियल भी माशाल्लाह आगे हैं,
انہوں نے بھی اپنے ادارے بنا لیے. تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کیونکہ پروونشل ادارہ کون سا ہے؟ یہ بھی پنجاب ریونیو اتھارٹی آ گئی ہے, انہوں نے بھی سیل ٹیکس اپنے ذمے لے لیا, وہ جو آ کے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو سروسز پہ. سو ایک ماحول ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایجنسیاں بڑھاتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر آپ نے پنجاب میں جب یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم سیل ٹیکس سروسز کو خود اکٹھا کریں گے, ایک ایجنسی بنا لی. اب اس کے آفیسز کی آپ گاڑیاں دیکھیں, وہ SUV میں گھوم رہے ہیں اور وہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں کوئی 100-150 بلین. مگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, اور وہ ایک نئی ایجنسی سے نقصان کے پہلے ایکسائز اینڈ ایکسچینج بھی آپ کے پاس تھی, بورڈ آف ریونیو بھی تھا, وہ انیفیشینٹ تھے. چلیے آپ ساروں کو مرج کر کے ایک ایجنسی بناتے, پھر بھی ہم خوش ہوتے. وہ بھی موجود ہیں, وہ بھی موجود ہے, اور ایک نیا ادارہ بنا لیا پنجاب ریونیو اتھارٹی. ہر جگہ ایک نئی اتھارٹی بنانے کا شوق ہے ان کو. کوئی جی کی اتھارٹی بنا دی, ہارٹیکلچر کی اتھارٹی بنا دی, پرائز کنٹرول کی یعنی کہ یہ آپ دیکھیے ایکسپینشن آف بیوروکریسی پاکستان میں کتنی خوفناک طریقے سے ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں بڑی تبدیلیوں کے بغیر یہ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پھر بھی اگر کم از کم ہم اور کچھ نہ کرتے تو اس کو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہی کر لیتے, اور مانیٹائز کر کے, اور ان لوگوں کو جو CSS کا نظام ختم کر کے جو جاب ڈسکرپشن کے مطابق لوگ رکھتے, تو کم از کم لوگوں کو ڈلیوری سسٹم ٹھیک ہو جاتا, اور نیچے 3rd ٹیئر میں جا کر وہاں نوجوانوں کو نوکریاں دیتے, اور یہ جو DCs والا کام بند کر کے یہ ہم لے جاتے الیکٹڈ والے سطح پہ. تو یہ اس سے چینج سے ہمیں بہت فرق, لیکن اس کے دیکھیں کتنی ریزسٹنس ہے. آرٹیکل 148 ڈالنے کے باوجود کہ ڈیولوشن ہوگی پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو بھی اور فائنینشیل بھی, وہ نہیں 3rd ٹیئر میں ہوئی. کوئی صوبہ نہیں کرنا چاہتا, اور کوئی حکومت اور کوئی پارٹی بھی نہیں کرنا چاہتی. آپ کے خیال میں اس کی وجوہات معاشی ہیں یا سیاسی بھی ہیں؟ نہیں, سیاسی بھی ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ اکثر جنہیں ہم الیکٹیبل کہتے ہیں, وہ نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی پاور نیچے ڈیوالو ہو جائے, اور جو الیکٹڈ لوگ جو 3rd ٹیئر کے آ کے ان کو ریپلیس کریں. کیونکہ ہم تو ایک MNA کو بھی ابھی تک ڈیولپمنٹ فنڈز دے رہے ہیں. وہ ایک لیجسلیٹر ہے, اس کا کیا کام ہے نادی گھرے میں, لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ سے یہ فنڈ لیتا ہے تو اس کی ایک چودراہٹ ہے کہ جی میں یہاں گلی بھی میری مرضی سے ٹھیک ہوگی, یہاں نادی بھی میری مرضی سے. یہ تو ساری دنیا میں کام 3rd ٹیئر کی گورنمنٹس کرتی ہیں, اور انہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے ہمیں ڈائریکٹ فائدہ بھی ہو رہا. آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے, جو معیشت ہے, اور جو یہ سیاسی ڈیسینٹرلائزیشن وغیرہ, سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل جڑے ہوئے, ان کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے آپ. جس جگہ بھی جمہوریت میں کامیاب ہونا ہے اسے گراس روٹ لیول پہ جانا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہاں تو لیڈرشپ ہی گراس روٹ لیول سے مرج کرتی ہے. آپ چائنا کو دیکھیں, لوگ چائنا کو غلط سمجھتے ہیں. اوپر ایک پارٹی کا رول ہونے کے باوجود ڈیسینٹرلائزیشن کا یہ حال ہے کہ ہر اسٹیٹ کے نیچے جو الیکشنز بھی ہوتے ہیں, اور ساری فائنینشیل پاور تو وہاں لائی کرتی ہیں. اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ جی میں اتنی آپ کو انڈسٹریل ایکسپینشن میں اتنا فائدہ دوں گا, میں یہ آپ کو مراد دوں گا. امریکہ میں آپ دیکھ لیجیے, ہر اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ سے مقابلہ کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک آپ ان کو یہ اہلیت نہیں دیں گے, یہاں تو ہر کام اسلام آباد میں بیٹھ کر ہونا ہے, ہر پالیسی وہاں بیٹھ کے بننی ہے. اور ظاہر ہے کہ جس نے پنجاب میں جیت لیا اس نے وہاں سینٹر میں گورنمنٹ بنا لی, باقی تینوں صوبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو. بہت شکریہ جناب اکرام صاحب آپ کا. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. جی ضرور, بہت شکریہ. تھینک یو.